تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا. تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے, ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا عجیب, فرمایا ما لہم بذالک من علم, یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے, ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے. میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے. کورٹ نے دونوں کو بلا لیا. شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے. اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے. تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے. بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں. کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے, نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے. نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے, اس کی کیا دلیل ہے. ہونے کی دلیل ہوتی ہے, نہیں ہونے کی نہیں ہوتی. بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں. اب دیکھو ملحد ایتھیسٹ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے, دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے. ملحد یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے. ابھی اتنے بڑے دوبارہ سے 1 لاکھ روپے پھر واپس کرو. دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے, تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے, اسلام کے ذمے ہے, نہ یہ کہ ملحد کے ذمے ہے. وہ تو نفی کر رہا ہے. جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی. تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے, یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے, یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ بڑے خاندانی بات ہے, اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے. اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں, شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے. کورٹ میں کیس گیا, کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے, کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز, تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے لیے ہوں, چھپ کے لیے ہوں. کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے, لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں, خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے, اب میں کبھی بھی دعویٰ
کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی. بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے, نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا, بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے, کیا ہوگا واللہ عالم, وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے, جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے, لیکن جب دلیل ہو, کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے, کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا, عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسیپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ, ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے, ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں, ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائیں آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1 لاکھ روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا, جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات یا نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی, کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں, لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ, دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے, تو لے آئے دلیل, بعد میں جج کو ماننا پڑے گا, شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو, یہ عمل ریورس کروں گا میں, دوبارہ زندہ کروں گا, اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, برزخ کی قبر ہے نا, یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے, آپ کو خواب آئے, آپ امریکہ گھوم رہے ہو, جاپان گھوم رہے ہو, آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے, تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا, کہے گا یار کیا دیکھا, آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے, آنکھیں بند تھی, تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں, دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے, دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے, بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے, تجھے پتا نہیں ہے, تو تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے, ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو, واللہ عالم, ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے, دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل, کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟
قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں دلیل سے. ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے, اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں, یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے نمائندے ہیں, پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کریں ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, جج عقل مند تھا, اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دیا, آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا, محلے والوں کی گواہیاں لے آیا, ان کا کیریکٹر لے آیا, کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے, چوری میں نہیں پکڑے گئے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی FIR نہیں کٹی, NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے, اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی, حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا, دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا, سچا ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے کتنے ہی نیک ہوں. بہت پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے دماغ میں آ جائے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا, عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں, حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ولاگ آ رہے تھے اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر, پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی, اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے. تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو, اور اسٹیمپ پہ بھی پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو, ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں, اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی. ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا, اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ, کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں گے. تو اگر موت کے بعد کی زندگی اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل, عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ کہے, قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا, ایک جگہ نہیں کہہ رہا, بار بار تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے, ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی ہے, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وانک تبعث من فی القبور, جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا, پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے.
اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں۔ آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی، اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل۔ 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو، آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے، دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں۔ ابھی حج کیا ہے 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد۔ اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے۔ آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے۔ تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے۔ حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ تو اب اللہ کے ذمے تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی۔ اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری۔ حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں۔ رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین۔ یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے، تو صحابہ میں بھی یہ تھا۔ حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے حکام محفوظ، طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام۔ بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے، جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو۔ نا امی، ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے، نظام دے کے چلے گئے بھائی۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا۔ وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا۔ سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے، اسلام کا۔ اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھیں۔ یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا، اللہ نے کر دیا۔ وہ اب کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے۔ یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے ہیں، آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے، اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری۔
پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے ہیں, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں, مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا, اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری یار, جھوٹ بولتے ہو. تو جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ یہ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالاتر ضرور ہے, یعنی ایک بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالاتر ہے, کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے 1 لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟
تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے، اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا، اس کو مان لیا. ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے، ایسا نہ آنا شروع ہو جائے نہیں دیتا میں، چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی سے انسان بنایا، منی کے قطرے سے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے. پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو، تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں، وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہونٹ، دانت، چبانے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک. ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ، ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی، پھینکو ہیں. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی، کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ، اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کھربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے، گنہگار کی بخشش ہے، چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو، نبی کی سیرت پڑھو، دلائل دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو.
ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، بس عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی ہے. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے. اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید وید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے یا جو بھی چیز ہے، ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں. تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے؟ پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے. اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے. وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تو میرے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالا تر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں. قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے.
پھر دودھ کیوں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, ایک لاجک ہے اس کی, ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَد, میرے بیٹا کیسے ہو گیا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں, امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا, اے مریم, اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا, شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اس لیے مجھے کوئی نہیں ورغلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے, ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے, بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں, حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے, تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیا کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں, یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اس پہ بحث کرتی رہے, مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا, امر. تبھی قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا, وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے, ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے, اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا, اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام, یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی, ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالا تر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے, اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئیں. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئیں. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, انسان, بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں, انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے, گراف بنانا شروع ہو, آج 6 ارب کی آبادی, تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو, 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60.
کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی شارٹ پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ ایک پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا. کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے ہیں, گراف بنانا شروع کریں, بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب, اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے ہیں بھائی لاکھوں بندر, بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو, کتنی ترقی کی ہے, روح ڈال کے دکھاؤ اس میں آپ. قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا, سمجھ ہی نہیں پایا, ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ حیات کیسے پڑ گئی اس میں؟ زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ارادے کا نام تھا, اس نے بنایا, اس نے کہا ہو جا, زندگی پڑ گئی, ہو گیا, جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس, نان سینس, کوئی دلیل نہیں ہے, پھینکے جا رہے ہیں, پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا, جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے. تم ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی, میری اتنی فیکٹریاں, حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے, اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں, اس میں انسان پنپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا, لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا؟ یار یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا, کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بیچارہ خریدے گا نا, ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی, تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی, سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی ہے. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا فوج میں کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ہو, مارکیٹ اس کی چلے گی. اور جو بیچارہ مل کے بتا دیتا ہے ہاں جی ملتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی قوم کے وفاد میں ملتے ہیں, تو وہ بیچارہ مارکیٹ میں چلے گا نہیں. اس کو درباری سرکاری پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مارکیٹ چلتی ہی لفاظی پر ہے, لیکن یہ خوب سمجھ لو دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پہ جو مارکیٹ چلتی ہے نا, اس میں آپ کو لوگ زیادہ ملتے ہیں مگر وہ بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. اور جو مارکیٹ سچ کی بیس پہ چلتی ہے اس میں لوگ کم ملتے ہیں لیکن ہوتے وہ خاندانی ہیں. آپ نے جھوٹ بول کے شادی کر لی تو بیگم بھی پھر پہناتی رہے گی آپ کو ساری زندگی. سچ بولو گے رشتہ مشکل سے ملے گا, لیکن جو ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو, خاندانی ہوگا, وہ بھی خاندانی ہوگا. تو احمقوں کی جنت, احمقوں کی جنت. تو اب بعض لوگ خطیب لوگ توکل پہ ایسا بیان کرتے ہیں وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے.
اب ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے اکثر ہی ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں شادی سادی ہونی چاہیے. یقیناً جب لوگ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں واہ واہ کہتے ہیں یار ہمیں بول رہے تھے شادی ہونی چاہیے, ادھر خود کی شادی دیکھو. تو شادی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو یہ سادہ کا جو لفظ ہے نا, یہ کہ اس کا کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے. یہ ہر شخص کے لیے اس کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. ہر شخص کے لیے اس کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. تو فضول خرچی کا معیار سب کا ایک جیسا نہیں ہے. فضول خرچی کا معیار بھی ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے اور وہ اپنی شادی پہ ہوٹل بک کروا رہا ہے, ہال بک کروا رہا ہے 50 لاکھ والا, تو بھائی یہ فضول خرچی ہے. اور ایک آدمی کی تنخواہ وہ زرداری کا کچھ لگتا ہے تو وہ 50 لاکھ کا بھی کرائے گا تو کنجوس ہے وہ. سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ کنجوس ہے. یار تم اتنا کھا کے صرف 50 لاکھ میں لوگوں کو والے ہال میں بلا رہے ہو لوگوں کو. تو مالدار اور دولت مند, لیکن آپ بیلنس بات کرتے ہو تو چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں, چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست ہیں ادھر ہی قریب میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ وہ بتیاں لگائی ہوئی تھی نا, تو مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب یہ شرمندہ ہوں آپ سے, میں نے سادگی سے شادی نہیں کی تو بتیاں لگا دی ہیں, ادھر ہی کی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ یہاں رونے والی بٹھا دیتے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی کے گھر میں جنازہ ہو رہا ہے یا بارات آ رہی ہے. تو جنازے بارات میں کچھ تو فرق ہو میرے بھائی, شادی میں ہو رہی ہے تو بتیاں لگانے میں کیا جا رہا ہے اس میں؟ یہ کوئی سادگی کے خلاف تھوڑی ہے. ہاں کچھ چیزیں علماء صلحاء پہ سوٹ نہیں کرتی. میری جتنی شادیاں ہوئی ہیں بغیر بتی کے ہوئی ہیں, اسی ڈریس میں ہوئی ہیں, یہ وائٹ کپڑوں میں. اب میری شادی ہو رہی ہے اور میں کڑائی والے کرتے پہنے, آپ شادی میں کڑائی والے کرتے بھی پہنے, ہال بھی بک کرائیں, اور جو بھی گانے بجانے نہ ہو, مکس گیدرنگ نہ ہو, حرام ناجائز نہ ہو تو کریں. لیکن یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں. علماء پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھائی کرنا ہے کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, ٹائم نہیں ہمارے پاس. کڑھائیوں والے کرتے سلواؤ, میری تو ہوتی رہتی ہے. میں کیا کرتے ہی سلوا, استغفر اللہ, نہیں تو ہو چکی ہیں, میں کرتے ہی سلواتا رہوں گا بیٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر, لوگوں میں یہ بھی ایک رسم و رواج ہے, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو لفافہ دیتے ہیں نا اس کو لازمی. میں ٹاپک مکمل کر لوں ورنہ یہ اتنا اچھا ٹاپک لے کے چلا ہوں, یہ سارا دائیں بائیں ہو جائے گا. یہ بچے کو لفافے والی مثال مجھے یاد دلانا بعد میں دوں گا, کیونکہ یہ ایک ایک کرتے کرتے پورا بیان ہی چلا جائے گا. لوگ نے کمنٹس میں کنفیوژن کا اظہار کیا ہوتا ہے اور مجھے خود بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, یار کیا لے کے چلا تھا کدھر کو نکل گیا. تو دیکھو توکل میں 3 درجات ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے, صبح اگر کچھ کھانے کو مل گیا تو شام کی فکر نہیں ہے. اس کی میں نے پچھلے بیان میں مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, آپ نے فرمایا کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, میں نے صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا اصل میں وہ باقی رہ گیا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ توکل کی اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے؟ یعنی گھر آ کے پوچھنے کچھ کھانے کو ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. میرے اور آپ کے اندر یہ حوصلہ ہے بھائی, میں اور آپ گھر پہ آئیں, بیگم سے پوچھیں کچھ کھانے کو ہے, وہ کہے نہیں ہے. ہم پوچھتے ہی نہیں کہ کھانے کو ہے یا نہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, میرے مطلب کا ہے یا نہیں ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. بھائی یہ تو کیوں نہیں ہے کھانے کو؟ بھوک لگ رہی ہے اور گھر میں کھانے کا نہ ہو, آدمی کہے تجھے کھا جاؤں گا میں, پھر زیادہ بد اخلاق ہو تو تیرے باپ کو کھا جاؤں گا. داماد پھر ایسے تانے دیتا ہے, تیرے بھائیوں کو کھا جاؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں, کھانے کو ہے, کہا نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں. آپ کا یہ معمول تھا. اگر زوال سے پہلے کھانے کو کچھ نہ ہو تو زوال سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے کہ بھائی بھوکا تو رہنا ہی ہے, تو روزے کی نیت کر کے ثواب کیوں نہیں حاصل کرو بھائی. فقہا نے یہ مسئلہ یہیں سے نکالا ہے کہ زوال سے پہلے بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے.
وجہ اس کی ہے کہ نبی تو گھر میں آ کے پوچھتے تھے, وہ صبح صادق کا وقت تھوڑی ہوتا تھا, نبی گھر میں آ کے پوچھتے کھانے کو ہے نہیں ہے, چلو روزہ ہے آج. بات سے بات نکلتی ہے کیا کروں, یہ جو ڈاکٹر لوگوں نے اتنا بنا دیا نا کھانے کو, ایکچولی اتنے ٹائم پہ کھائے کریں, پھر یہ کر کے بابا بھائی صاحب سب سے زیادہ کامیاب زندگی انبیاء کی اور صحابہ کی تھی. انہیں تو مل گیا کھا لیا, انہوں نے نہیں ملا چلو بھوکا. کوئی نقصان نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے, یہ ذہن میں رکھو, بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے سے جب نقصان ہے جب بھوکا ہی رہے, کبھی ملے ہی نہیں کھانے کو, پھر مر جائے گا یا کمزور ہو جائے گا. رمضان میں کبھی دیکھا آپ نے کوئی کمزور ہوا ہو؟ اور مسنڈے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, گول گول ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. بھوکا رہنے سے تو کوئی کمزوری نہیں ہے. میں نے کیونکہ طب کی کتابیں بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہیں, تو میں بچپن میں حکیموں کی کتابیں بھی پڑھا کرتا تھا, قدیم پرانے حکیم. تو وہ یہ لکھتے تھے کہ بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو آج کی میڈیکل سائنس نے تو بڑی ترقی کی ہے, ان حکیموں کا کیا پتا ہو. بھائی وہ حکیم میڈیکل سائنس میں نہیں, وہ انسانوں پہ تجربے کرتے تھے. کئی کئی دن بھوکا رکھ کے بندے کو دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں السر کا پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو زخم ہے اس کے پیٹ میں, ایسڈ اس کے زخم, جب تک کوئی زخم وخم نہ ہو تو, یا کوئی شوگر کا مریض ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں, شوگر کا پیشنٹ تو مر جائے گا. تو اس لیے یہ کھانے پینے کی ٹینشن لینا آج سے بالکل چھوڑ دیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت بھوکا رہتے تھے, پھر کھاتے کیا تھے. ہم لوگ جب بھوکا رہیں گے اور کھائیں گے پیزے برگر تو وہ بیڑا ہی غرق ہوگا ہمارا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی وقت فاقے ہوتے تھے تو کھاتے کیا تھے, اس کو بھی فوکس. دیکھو نبی کی آدھی سیرت لے لی آدھی نہیں لی تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی بکری کا دودھ پینا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اونٹنی کا دودھ پینا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو اس سنت پر آج کیسے عمل ہوتا ہے؟ 2 پراٹھے کھائے, 4 انڈے کھائے, 1 پلیٹ ملائی کھائی, اس کے بعد سنت کے لیے بکری کا دودھ پی رہے ہیں. ابے بھائی یہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے بھوک کی, بھائی ویڈیو نے بنائے, منع کر رہے ہیں نا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے شدید بھوک کی حالت میں, کھانے کی جگہ پیا ہے. تبھی صحیح حدیث ہے کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے. یہ حدیث میں ہے. یعنی کسی کو پیاس بھی لگ رہی ہو, بھوک بھی لگ رہی ہو تو دودھ پی لو, پیاس بھی بجھ جائے گی اور پیٹ بھی بھر جائے گا. اس طرح دودھ پیا ہے, اور تازہ دودھ, بوائل کیا ہوا نہیں, فریش ملک. بلکہ بکری کے دودھ میں تو آپ نے پانی بھی ملایا ہے, حالانکہ پہلے ہی پتلا ہوتا ہے وہ, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمی میں پانی ملایا اس میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کیا کھایا ہے؟ سرید کھایا ہے, جو گوشت میں جو کی روٹی گوشت میں ڈال کے, گوشت کے شوربے میں ڈال کے. ہم جو حدیثیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائی ہیں, صرف کھجوریں. کبھی 2 کھانے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائے, سوائے سرید کے کہ گوشت میں جو کی روٹی, گوشت کے شوربے میں جو کی روٹی ڈال دی. گندم کی روٹی تو شاید ہی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہو, اور وہ بھی کیسے, سفید آٹے کی نہیں, یہ جو چھلکے والا آٹا ہوتا ہے. تو یہ نبی کی خوراکیں تھیں. بقرعید کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کیا. 10 ذی الحجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو آپ نے شدید تھکاوٹ, آپ کو پتا ہے حج میں جب ہم پہلے دن رمی سے فارغ ہوتے ہیں تھکاوٹ اور بھوک سے حالت کیا ہوتی ہے. اب تو بھوک نہیں لگتی لوگوں کو کیونکہ جوس کے ڈبے پیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں رمی کرنے کے لیے. پیٹ کو تھوڑے دن کے لیے خالی رکھ کے دیکھو میرے بھائی, یہ بھی انسان ہے, اس کو بھی ریسٹ چاہیے, اس کو بھی آرام چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک, حج کے ارکان سے آپ فارغ ہوئے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا قربانی کا گوشت لاؤ. تو وہ جو اس وقت اونٹ نہر ہوئے تھے بقرعید کے دن, ان کا شوربہ,
شوربے میں یہ نہیں ہوتا تھا پہلے ڈالڈا ملایا جا رہا ہے, کوکنگ آئل, وہی گوشت اسی کی چربی میں بوائل کیا ہوا وہ شوربہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید والے جب ہم حج پہ تھے نا, تو یہ حدیث جب ہمارے سامنے آئی تو اس وقت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے میں اور سننے میں جو لذت آئی ہے, اوہ ہو, کیونکہ ابھی بھوک لگ نہیں رہی نا, اور قربانی کا دن بھی نہیں ہے. کیا مزہ ہے جب شدید بھوک ہو اور قربانی کے گوشت کا شوربہ, اس کی یخنی آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو پی رہے ہو, تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ خوراکیں تھیں بھائی, تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. خیر, تو میں بات کر رہا تھا کہ زیادہ نہیں کھانے پینے کو فوکس کیا کرو, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مر جائے گا جو تمہیں مشورے دے رہا ہے, تم نہیں مرو گے. جو ڈاکٹر مشورے دینا ایکچولی ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو اسٹائل ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, ایکچولی ابے بھائی 2 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے. کیا باتیں کر رہے ہو یار تم؟ کوئی جم وم جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, ایکسٹرا کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. نارمل آدمی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. کھانا پینا اتنا ضروری ہوتا تو اسلامی عبادتوں میں کھانے کا حکم ہوتا, روزے نہ ہوتے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتا دو جس میں اسلام نے کھانے کو عبادت قرار دیا. کھانا صرف چند موقع پہ ہے, ایک بقرعید کے دن وہاں گوشت کھاؤ, ایک عقیقے میں خوشی کا موقع ہے وہاں بھی کیا ہے گوشت, ولیمے میں وہ بھی سنت ہے, بارات اسلام میں نہیں ہے, ولیمہ سنت ہے, ولیمے میں بھی کیا ہے اولم ولو بشاتن, ایک بکری کاٹ لو. کیا خیال ہے؟ یہ 3 کھانے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں اسلام میں کوئی چوتھا کھانا نہیں ملتا. ایک عید الفطر میں اس دن میٹھا ہے, اور وہ بھی کھجور, نیچرل میٹھا, شیروں کے ڈونگے نہیں, کھا لیں شیر کے ڈونگے بھی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عید الفطر میں, یعنی اسلام میں 4 کھانے ہوئے, 3 میں گوشت ہے, ایک میں کیا ہے میٹھا, اور وہ بھی کھجور, وہ بھی 2 سے 3 کھجوریں. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن 2-3 کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے کہ چلو آج عید کا دن ہے بس. اور آج مذہبی لوگوں کے, اللہ معاف فرمائے, بس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, مذہب کا نام ہی کھانا بن چکا ہے. حضرت جی کھا کھا کے ایک دن دھماکے سے پھٹ کے ہلاک ہو گئے, اتنا کھاتے ہیں حضرت جی. اچھا, یہ جو جتنی 4 خوراکیں میں نے بتائی ہیں جو نبی نے خوشی کے موقع پہ کھانے کھلانے کا حکم دیا, ایک ہو گئی کھجور ہو گئی, ایک کیا ہو گیا بھائی 3 موقع ایسے ہیں جن میں گوشت. ان میں کوئی بھی چیز آپ کو موٹا نہیں کرتی, گوشت سے آدمی موٹا نہیں ہوتا. کھجور بہت پھوڑ پھاڑ دے گا تو موٹا ہو جائے گا, کیا خیال ہے؟ لیکن کیلوریز بھی تو چاہیے نا, وہ بھی. بس سے پتا چلا کہ 3 حصے وہ خوراک کھلائی جا رہی ہے جس میں کارب نہیں ہے. یعنی 4 خوشیاں ہیں نا, ابھی دوبارہ سے بڑا ٹائٹ موضوع ہے یہ. 4 خوشیاں ہیں جس کو اسلام خوشی مانتا ہے, باقی تو ہماری اپنی ہے. وہ نمبر 1, آپ کی جب شادی ہوئی ہو, اسلام کہے گا ویل ڈن, بہت اچھا کام ہو گیا. پڑوسی تو پریشان ہو رہے ہیں, دوسری شادی ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, کوئی بات نہیں, ولیمہ کرو. ہر نکاح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے, چاہے جمشید خوش ہو یا جمشید ناراض ہو. جمشید فرض کرو آپ کا سالہ ہے. دوسرا کھانا ہے اسلام میں بقرعید کے موقع پہ, یہ بھی عید کا دن ہے نا, خوشی کا دن ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ تیسرا کھانا ہے اسلام میں عقیقے کے موقع پہ, بچہ پیدا ہوا تو فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے لو, پہلے ہی وسائل کم ہے, غربت, مہنگائی, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, اوپر سے بکرے کاٹے جا رہے ہیں خوشی میں. تمہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے. تو 2 بچوں کے بعد اگر تیسرا بچہ پیدا ہو تو اسلام میں عقیقہ ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو اسلام کہتا ہے 2 ہو گئے نا, تیسرا تو اب خود ذمہ دار ہو بھائی, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ تیسرا مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. 2 اس لیے کہتے ہیں کہ نسل تو رہنا, ایسا نہ ہو نسل ہی بڑھ جائے مہنگائی کے چکر میں انسانوں کی, اور بڑھنا شروع ہو گئی ہے جاپان میں. جاپان اب بن جائے گا جاپان خان, آپ دیکھو نام بھی تبدیل ہوگا جاپان کا. جاپان میں ہمارے پٹھان بھائی جا کے ماشاءاللہ پھیل رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, اولادیں بھی ہو رہی ہیں. اور میں نے 15 سال پہلے کہا تھا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, اور میں جاپان گیا ہوں تو پتہ چلا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں. میں نے 15 سال پہلے بیان میں کہا تھا کہ جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی,
اور میں اب 2 سال پہلے جاپان گیا ہوں, نسوار کی دکانیں کھل چکی ہیں. میرے بھائی جس قوم کی نسل بڑھتی ہے کلچر اسی کا دنیا میں غالب آتا ہے, چاہے آپ جتنی بھی ترقی کر لو. ابھی جیپنیز سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک ٹریک پر اپنی قوم کو چلایا تھا, تربیت کر کے تربیت تو ہو گئی, لیکن وہ تربیت یافتہ بندے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, نسل ہی بڑھ رہی ہے. اب وہ اگر لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائے تو اپنا ملک گیا, پابندی نہیں لگائے تو اپنا کلچر گیا. سمجھتے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں کتنے سیال کوٹ کے لڑکے لوگ, لاہور کے لوگ, کوئٹہ اور پشاور کے پشتون لوگ, وہاں دوسری تیسری شادی کی ہوئی ہے جاپانی لڑکیوں سے. میں کہتا ہوں تمہارے گھر والوں کو پتا ہے, کسی نے کہا کہ پتا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں پتا. اب جن خواتین کے میاں جاپان میں جاب کر رہے ہیں وہ سب انکوائری شروع کر دیں, بیٹا تمہارے میاں نے جاپان میں بڑے گل کھلائے ہوئے ہیں. ہاں, بچے مکس پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ, آدھا پٹھان آدھا جاپان, آدھا پنجابی آدھا جاپانی, اس ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آنا انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے, ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے, قدر کر لو. آنا بالآخر انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچے پیدا ہو گئے, عقیقہ سمجھ میں آتا ہے, تیسرے پہ سمجھ میں آتا ہے بھائی نسل بڑھ رہی ہے یار, یہ تو آبادی بڑھ رہی ہے, غربت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے تیسرے پہ بھی کیا کرنا ہے, خوشی میں بکرا کاٹنا ہے, چوتھے پہ بھی بکرا, 18ویں پہ بھی بکرا. میرے بہت سے بکرے ڈی ہوئے ہیں ابھی, ہاں بہت سے میرے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں ایک ہی دفعہ میں 2-4 وہ لے آؤں گا کٹے مٹے, سب کو ایک ہی دفعہ, ہول سیل کے حساب سے سستا پڑے گا. اور کیا. تو کیوں اسلام کہہ رہا ہے 18ویں پہ بھی عقیقہ, 19ویں پہ بھی عقیقہ, کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مٹھائی کھلا دو, کیا خیال ہے بھائی, برفی کھلا دو نا. اونٹ, گائے, بیل, دمبا, بکرا, ان میں سے کوئی کٹے گا تو عقیقہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک توحید پرست دنیا میں آ گیا. دیکھو مشرکوں کی پیدائش پہ اللہ خوش نہیں ہوتے, پیدا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مسلم کو بھی, خوش اللہ صرف توحید پرستوں کی پیدائش پہ ہوتا ہے. تبھی تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, اے اللہ یہ قوم یہ ان لوگوں کو پیدا کرے گی جو تیرا انکار کریں گے. تو کافر لوگ روکے نسل, ہمیں کوئی اس پہ اشکال نہیں ہے, وہ لوگ روکیں, 2 کے بجائے 1 بچہ پیدا کریں, آدھا پیدا کریں, آدھا کہیں کہ ٹھہر جاؤ جب حالات اچھے ہوں گے پھر آ جانا, ابھی حالات صحیح ابھی چیک کرو. تو وہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا تھوڑی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا رزق میں دیتا ہوں, کھلاتا میں ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, کوئی بات نہیں. توکل کرو, چہرے پہ خوشی آئے گی تمہارے. ہمارے نبی جب اتنا توکل کر رہے ہیں کہ صبح کھانے کو نہیں ہے تو شام کی فکر نہیں ہے, شام کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں اس توکل کا مکلف نہیں بنایا, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو توکل لازم ہم پر کیا وہ تو کرنا پڑے گا نا, وہ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ دوسری خوشی ہے اسلام میں, بقرعید کے بعد عقیقہ ہے. تیسری خوشی دوسری تھی شادی بیاہ, اس میں بھی گوشت, ہاں گوشت نہ ہو تو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے حدیث سے, کوئی فرض نہیں ہے, غریب آدمی نہیں بکرا کاٹ سکتا تو وہ پھر جو مرضی کھلائے, لیکن حکم دیا عقیقے کا. تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہمیں حکم کیا ہے, گوشت. تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے, گوشت. ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر. 4 خوشیاں ہیں نا بھائی, جو بھائی آفیشل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا. باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے, کسی کا بچہ پاس ہو گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کسی کی جاب لگ گئی, کوئی یہ ہو گیا, کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا, یہ تو ہماری اپنی خوشیاں, اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی. یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں, جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں, وہ یہ 4 ہی ہیں. تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو, 25% میٹھا رکھو.
ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 99.99% میٹھا ہے، اور کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے جو مجھے بندوق دکھائے بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، تبھی ہو سکتا ہے. آپ نہ دکھائیں، آپ ادھر ہی رہیں، ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں. تو خیر، تو اب بعض لوگ، میں یہ بتا رہا تھا، جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں. جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا. تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے، ایسا بنا لیا گیا ہے. تو 3 درجات ہیں توکل کے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس میں بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. میں اور آپ اس تکلف کے مکلف، اس توکل کے مکلف نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے، ان میں ہمیں نبی کی اتباع، نبی کو فالو نہیں کرنا. یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے. تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی ہے، فعل کی نہیں کرنی، قول کی اتباع کرنی ہے، جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. ہمیں منع کیا ہے، ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی؟ اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، برداشت کی قوت دی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم. تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک، بس. تو منع کر دیا. اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں، یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی. اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں ہم بھی رکھیں گے، پرمیشن ہے اس کی؟ نہ، وہ نبی کے ساتھ خاص تھی. نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے. مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے، مہر رکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی. عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا، نہ، نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا، مہر ہوگا لازمی. ہاں، جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے، پھر معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور. اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کوئی ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ، پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے. پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا، آیا ہی نہیں اس کے ذمے. یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احکام بھی خاص ہیں کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا، حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے. تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے. ہمارے نبی تو سید المساکین، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اپنے لیے بھی نہیں، اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام، زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل. اچھا، یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری. اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بیٹے سے، بیٹے سے نسب چلتا ہے. تبھی قوم وہ لگے گی جو باپ کی ہے، لیکن ابا کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام نہیں آپ کو پرمیشن دیتا کہ آپ اپنی نسبت ابا کی طرف سے
ہٹا دیں, یہ نہیں پرمیشن. میں اس لیے مجھے کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے کچھ اپر لیول کے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں, آہستہ آہستہ سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہیں, پھر پھیل جاتی ہیں, تو ہم نے نہیں پھیلنے دینا. شادی کے بعد لڑکیاں جو اپنے شوہر کا نام آئی ڈی کارڈ میں لگا لیتی ہیں, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا, لیکن یہ اسلام کے مزاج یہی ہے کہ نام باپ کا لگا رہے گا. سمجھ رہے ہو, نام کس کا چلے گا ہمیشہ, شوہر کا نہیں, ابا کا نام. نسب کس سے چلتا ہے بھائی, اسلام میں ماں کی بڑی ویلیو ہے, لیکن جو پروٹوکول باپ کو دیا وہ تو دو نا, وہ بھی نہیں دے رہے یار. باپ تو بیچارہ گیا کورٹ میں, بچے تو ملتے ہی نہیں ہے ویسے بھی اس سے, بس وہ خانسامہ بنا ہوا ہے, کما کما کے کھلائے گا, اور اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو ماں کے اپنے حقوق ہیں, ان حقوق کی وجہ سے باپ کا استحصال نہ کیا جائے. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, نام نہاد, جو آج کل بیٹھ کے مولویوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, یہ مذہبی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. مولوی کو نکال دو اپنی سوسائٹی سے, تمہارا خدا کی قسم اس سے برا حشر ہوگا. کیونکہ انگریز پھر بھی تھوڑا تہذیب یافتہ ہے, تھوڑا ٹھش پش جانتا ہے. ہمارے یہاں تو گالیوں میں پلا بڑا آدمی ہے, وہ یہ بھی نہیں باپ کو رائٹ دے گا. اگر مولانا کو نکال دیا مارکیٹ سے تم نے, تھوڑا بہت جمعے کے بیان میں اماں ابا کے فضائل سن لیتا ہے, ورنہ اس سے بھی جائے گا وہ. تبھی ہندوستان میں حالات جو گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ مذہب بھی نہیں اور سیکولرزم کو لے رہے ہیں. ہندو مذہب میں کم از کم ماں باپ کی عظمت تو تھی نا, وہ لوگ مذہب سے بھی گئے, اور وہ قانون کی وہ پاسداری بھی نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو رزلٹ کیا ہوگا, انسانیت کی تباہی. مذہب بہت چاہے باطل مذہب ہی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہر مذہب میں ہوتی ہیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے جس پہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. تبھی بعض حضرات مذہبی اسکالر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ علماء کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ باتیں تو, یہ نبی کی سیرت تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور ان لوگوں نے آٹومیٹک چولہے رکھے ہوئے ہیں, ایک دن ان کی گیس کا ناغہ نہیں ہوتا, 4 سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. 4 ہر جگہ منہ سے 4 پتہ نہیں کیوں نکلتا, 2 ایک سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اتنے سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا, ان کے آج تک کبھی پھٹے ہوئے کپڑے ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی وہ لیول کا جو توکل تھا وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ توکل سرے سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے دنیا دار طبقے میں چل رہا ہے, وہ ہر چیز سمجھتے ہیں اسباب اسباب اسباب, لہذا وہ پیسہ بچاتے ہیں خطرات کی بیس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر باڈی کے پارٹ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھ خراب ہو جائے, وہ بھی انشورڈ ہے. ناک بھی انشورڈ ہے, کان بھی, ہر پارٹ. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہے. بھائی جن کے پاس پیسہ ہے نا ان سے جا کے پوچھو, غریبوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں, غریب تو بیان سننے آیا نہ کریں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کی آپ اسٹائل جا کے دیکھو. مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, ان جیسے. یہ تو ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا, ہم فرعون کو گالیاں دیتے ہیں, فرمایا وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہوتے تو فرعون سے 4 ہاتھ آگے ہوتے. اب ہم جب فرعون کی سنتے ہیں اتنے بچوں کو ذبح کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ظالم آدمی تھا, تو ہمارے پاس جتنا ہے اس حساب سے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا اس میں طاقت بہن پہ ہی زور چلتا ہے نا, تو وہاں حق دبا لے گا. بھائی جب وہ ملک کا صدر بنے گا تو ملک کھا جائے گا. چپل چوری کرنے کا موقع ملے گا تو چپل چوری کر لے گا. وہ تو جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا آدمی. جو کرپٹ ہے وہ 1 روپے کا بھی کرپشن کرتا ہے, 1 کھرب کی بھی کرتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے وہ 1 کھرب کی بھی نہیں کرے گا اور 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا. تو دوسری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد ہی نہ کریں, اسباب ہی کو اپنا باپ بنا کے رکھیں. اس میں پھر کیا ہے, جمع مالا وعددا, مال جمع کرتے رہو اور بیٹھ کے گنتے رہو. بچے بھی روک دو کہ کہیں میرا پیسہ نہ کھا لیں گے. بعض دفعہ
ماں مر جاتی ہے, باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, بچے کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری وراثت میں سے 8واں حصہ نہ چلا جائے وہاں پہ. کم بختوں کو دیکھو, پلاننگ دیکھو کہاں کی سوچ رہا ہے پاگل کا بچہ. 12.5% نہ چلا جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک تو ایسا بندہ ہے, اس نے ابا کا, اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے میرے ابا تنہا ہو گئے نا. اب جو تنہائی بیوی دور کر سکتی ہے وہ اولاد تھوڑی کر سکتی ہے. کہہ رہے ابا ڈپریشن میں چلے گئے, ہم نے کرنی نہیں تھی شادی, ابا مر ہی گئے. کہہ رہے ابا جب مر گئے تو پھر ہم روتے تھے, یار ابا کو ہم خوشیاں دے دیتے. میں نے کہا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا کہ کاش میں یہاں لگا دیتا, وہ مکہ اپنے منہ پہ لگا دینا چاہیے. ایک آدمی لڑ رہا تھا نا, مار کھا کے آیا, بعد میں کہا بھائی تو نے مارا کیوں نہیں؟ کہہ رہا بھائی یاد ہی نہیں رہا, یہ والا مکہ تو میں ادھر لگا سکتا تھا اس کے. تو وہ مکہ اپنے مارنا چاہیے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. آگے کا نہیں آتا شعر. شاعر کہتا ہے میری محبوبہ نے مجھے جان سے مار دیا اور توبہ کر لی, اللہ قتل کے گناہ کو معاف کر دے. کہہ رہے مارنے کے بعد توبہ کی. میں تیری توبہ تو اللہ قبول کرے گا, لیکن میں تو گیا نا, میں تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اور توبہ کی وجہ سے تجھے سزا بھی نہیں مل رہی, یہ تو اور ڈبل بیڑا غرق ہو گیا. کہہ رہے تو ہائے زود پشیما کا پشیما ہونا, میرا خیال ہے کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو مال وعددا, مال کو کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. یہ کس کی حالت ہے؟ ہماری. دیکھتے رہیں گے. ایک پیسہ گننا ہوتا ہے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. جو اکاؤنٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو الگ چیز, اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہی وہی ہے جس میں حساب کتاب کو لکھنے کا حکم ہے, تاکہ ضائع نہ ہو مال, اسراف نہ ہو. آپ کو بتاؤ میری آمدن کتنی ہے, میرے خرچے کتنے ہیں, یہ لکھنا تو ضروری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گھر میں جتنے افراد کا کھانا بنتا ہے خواتین کو چاہیے وہ بھی لکھا کریں کہ اس دن اتنا گوشت جلا تھا, اتنا آلو, اتنا پیاز, اتنا ٹماٹر, اتنے افراد نے کھایا تھا, اتنا بچ گیا تھا, ضائع ہوا تھا. لہذا ایک بیلنس ہو, اندازے سے نہ ہو کہ ضائع. اور دعوتوں میں دیکھ رہا ہوں نا کیا ہو رہا ہوتا ہے. وہ گننا وہ ایک الگ چیز ہے. ایک گننا ہوتا ہے ہوس کی بیس پہ کہ جمع اب اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا. اب جیسے آپ دیکھو نا کھدائیاں ہوتی ہیں, سونے کے مٹکے نکل رہے ہوتے ہیں کتنی جگہ. وہ کون, کس نے دفن کیا وہ مٹکے؟ وہ زمینوں کے مالک تھے, اتنا خزانہ جمع کر لیا کوئی لے نہ جائے, زمین کے اندر دفن کیا. اور کوئی حالات تبدیل ہو گئے یا موت واقع ہو گئی, گئے, ختم. یہ وہ پیسے کی محبت ہے جو آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے, کنجوس بنا دیتی ہے, مکھی چوس بنا دیتی ہے. یہ وہ بخل ہے, کنجوسی ہے جس کی برائی سے قرآن و سنت بھرا پڑا ہے. مسلمان سخی ہوتا ہے. پہلے میں یہ ٹاپک مکمل کر لوں پھر میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. تیسرا درجہ یہ ہے جو جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہے, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. کیا زبردست آیت ہے. نہ ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو. جو بھی آ رہا ہے نہیں, بیگم بول رہی ہے کہ اس دفعہ کچھ عید پہ اچھا کھلا دو, نہیں, سالہ آیا ہوا ہے چائے بھی نہیں پلائی جا رہی, سمجھ رہے ہو. دوستوں نے کہا یار ہمیشہ ہمارے خرچے پہ ہی کھاتا ہے, آج تو ہمیں نہاری کھلا دے, نہیں. بیگم نے بولا اب آپ کے پاس پیسے اچھے آ گئے, ذرا اچھا گھر لے لیتے ہیں, کرائے کا ہی ہو لیکن اچھا ہو, نہیں. میں نے دیکھے ایسے لوگ, پیسہ ہے اور گھر میں ایسا حال کیا ہوا ہے, سڑا ہوا گھر, باپ پیسہ ہی خرچ نہیں کرتا. قربانی کر لو اس دفعہ, اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے, نہیں. صحیح ہے نا, اب اتنا پیسہ ہے حج کر کے آ جا, نہیں. جب پیسے کا معاملہ آئے گا نہیں. کھا لے اچھا, تجھے اللہ نے اب اچھی خوراک دی ہے, شہد لے, دیسی گھی کھایا کر, نہیں. 2 بچے ہو گئے, تیسرا پیدا کر لے, نہیں. کھائے گا کھا لے گا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مکھی چوس. کنجوس کو مکھی چوس پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مکھی چائے میں گر گئی تھی تو مکھی چوس کے پھینک دی, کہہ رہا یہ چائے پہ پیسہ لگا ہے ضائع نہ ہو جائے.
صحیح ہے نا. سخی آدمی اللہ کو پسند ہے بھائی. اللہ ہاتھ کھلاؤ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں میرے بیان میں. مجھے کہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے کسی سے 1 روپے مانگا ہے, ہر جرم قابل معافی ہے. مانگنے والا جرم قابل معافی. بھوک سے مر جاؤ, جیو ایسے جیسے اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دی. کبھی چہرے پہ یہ نہ لے کر آؤ ہے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہے. وہ ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے نا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یار. ایک مولوی صاحب تھے, ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. حضرت نے بولا ارے بھائی کیا ہو گیا, تم عمر دیکھو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایک دن کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا, حالانکہ یہ تو بیچارے نے صحیح بات. غصہ اس لیے آیا کہ ہمارے حضرت کا توکل کا معیار تھوڑا سا اونچا تھا. حضرت کو یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, کوئی بہانہ کر دیں کہ میں نہیں کر رہا, کچھ مجبوری ہیں. یہ جو کہا نا پیسے ہی نہیں ہے, تو عالم ہو کے یہ کیوں کہہ دیا کہ پیسے نہیں ہے؟ عالم کو چاہیے یہ کہے بہت ہے پیسہ اللہ کا دیا. اب سوال پہ شادی کیسے ہوگی بھائی؟ اللہ پہ توکل کرو, ہو جائے گی. یہ نہیں کہو کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو یہ چیز, ہمارے حضرت کو یہ جملہ منہ سے پسند ہی نہیں تھا. تبھی حضرت کے پاس کوئی غریب بھی آتا کہتا اللہ کا دیا بہت کچھ, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بیچارے کے پاس, کہہ رہا ہوتا تھا اللہ کا دیا. اور حضرت ایسے غریبوں کو بڑی عزت دیا کرتے تھے. ہمارے حضرت کی عجیب محفل ہوتی تھی. میں نے خود دیکھا کہ رکشے والے کو آگے کیا اور ایک ڈیفینس کے سیٹ صاحب کو پیچھے بٹھایا کہ آپ پیچھے بیٹھیں گے, یہ آگے بیٹھے گا. یہ آپ لوگ نہ شروع کر دیں بلا وجہ ایک بندے کو کہیں کہ پیچھے. وہ چونکہ وہ بھی ڈیفینس والا بھی حضرت کا مرید تھا نا, تو اس میں تحمل تھا برداشت کا. لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی جو بھی جس کا اہل ہو اس کو وہ عزت دینی چاہیے. لیکن حضرت مالداروں کو ایسا کیا کرتے تھے, جب کوئی اپنے آپ کو تربیت کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہے تو پھر تو آپ کے ذمہ ہے نا اس کی تربیت کریں. یہ خود پسندی نکلے تو وہ کرتے رہتے تھے ایسا. تو وہ کنجوس مکھی کو کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا, کھا کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا جو بچ جاتی تھی. پیچھے کنجوس اٹھا کے مزید چباتا تھا ان کو. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ بولا بے شرم, تجھے شرم نہیں آتی؟ میری کھائی بھی گنڈیریاں کھا رہا ہے کنجوس. کہتا ہے کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا اس میں. کہہ رہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. تو یہ کنجوس بھی ہیں. آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے سونا, ٹھیک ہے رکھو, لیکن آڑا وقت آئے تو خرچ تو کرو. ہماری والدہ کی ایک خاتون تھی جاننے والی نا, ان کی بچی کی شادی تھی. اب وہ بیچاری ادھر ادھر چندے مانگتی پھر رہی ہے, میری بچی کی شادی ہے, میری بچی کی پرابلم آئی ہوئی ہے, کچھ خرچہ دے دو. میری والدہ کہتی ہے میں نے ان سے بولا کہ تم نے سونا تو رکھا ہوا ہے. کہتی بہن وہ تو میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو والدہ نے کہا آڑا وقت ہی تو آیا ہوا ہے, اب کر لو نا, کیا خیال ہے؟ تو یہی تو ہے آڑا وقت, اور کیا چاہیے؟ تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے پیسوں سے, اپنا نہیں. وہ ایک انٹی نے بولا نا اپنے بچے کو, بیٹا جا ذرا چمونی آپا کے یہاں سے چینی لے کے آ. پہلے محلے میں ایسے ہی ہوتا تھا, اب تو موبائل نے سارے ریلیشن ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا چینی منگوائیں گھروں سے, ایک مثال دے رہا ہوں. نام رکھے ہوتے تھے, بڑی آپا, بڑی باجی. وہ ایک وہ آتے ہیں نا لال رومال, وہ جو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کی, پتہ نہیں نام میں بھول جاتا ہوں ان کا. انہوں نے بڑا اچھا کلچر وہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھار ہماری سوسائٹی کا, کہ پہلے گھروں میں نام کیسے ہوتے تھے, بڑی باجی, بڑی آپی, منی باجی, اور اس طرح کے منی آپا, پتہ نہیں اس طرح کے نام ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے ہمارے ماضی کے کلچر کا. اب تو وہ سب مارکیٹ سے شارٹ, باجیاں ہی شارٹ ہو گئی. جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو باجیاں کہاں ہوں گی؟ نہ منجلی باجی ہوگی, نہ چھٹن خالہ ہوگی, سب مارکیٹ سے. جب تب تو رشتے ہوتے ہیں تو سب وجود میں آتا ہے. اب تو انڈیویجولزم کی طرف ہم جا رہے ہیں. چاچے مامے مارکیٹ سے شارٹ. جب نسل ہی مک گئی تو بڑے بھیا چھوٹے بھیا کہاں؟ ایک ہی بھیا ہیں, وہی بڑے ہیں, وہی چھوٹے ہیں, وہی درمیانے ہیں. بس 2 بچے ہی اچھے میں تو یہی ہوگا. بڑے بھیا ہوں گے جو ہر وقت پخروڑی بن کے, ٹارزن بن کے روپ جماتے رہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو بہن بھائیوں کا سیٹ اپ دیا ہے, یہ بہت بیلنس ایک نظام بنایا ہے. بڑا بھائی چھوٹے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے ریزرو رہتا ہے,
میں بڑا ہوں, اس کو بڑے پن کا احساس ہوتا ہے, چھوٹوں پہ بڑے کا دباؤ ہوتا ہے. بڑی بہن کی اپنی ایک ماں کی محبت ملتی ہے اس سے, چھوٹی بہنوں پہ روب جماتا ہے انسان, یہ کرو یہ نہیں کرو, اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے خود صحیح بننا پڑتا ہے. اس کی ذمہ داریاں آتی ہیں بھائیوں کے اوپر. آپ نے نسل روک کے انسانوں کو ہر چیز سے آزاد کر دیا, بیڑا ہی غرق, بیڑا ہی غرق. خیر, تو وہ ایک خاتون نے کہا کہ جا ذرا وہ چمونی آپا کے گھر سے چینی لے کے آ. وہ گیا, انہوں نے کہا میں نہیں دے رہی. بچہ آ گیا, امی وہ تو نہیں دے رہی. کہہ رہی بڑی نالائق ہے, جا چھٹن خالہ کے گھر سے لے کے رہا. وہ چلا گیا جی چھٹن خالہ کے گھر سے لینے کے لیے. امی وہ بھی نہیں دے رہی, جا فلاں سے لے کے آ, فلاں سے لے کے آ. سب نے منع کر دیا, بڑی بے غیرت ہے, بڑی کنجوس ہے, چل اپنا ڈبہ کھول وہاں سے چینی نکال. کیونکہ وہ چینی آڑے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے. آڑا وقت آ گیا, کوئی چینی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اب آڑا وقت آ گیا. یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, آپ اتنا پیسہ دے دیں میں بزنس میں لگاؤں گا, نفع آدھا آدھا, اپنا لگا لینا, وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تجربہ دوسرے کے پیسوں سے. تجربہ کس کے پیسوں سے؟ ابھی میں, اب واقعہ پرانا ہو گیا, جس کی بات ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے میرے پاس, کہنے لگے بیچارے پریشان تھے. اب غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, اور میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے. کسی کا راز فاش نہیں کر رہا, یہ بس ذہن میں رکھیں. لوگ ڈرتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں, یار ہم آپ کے سامنے بات کریں گے, اپنے گھر کی بات ہے, ایسا نہ ہو آپ بیان میں بتا دیں. آپ بتا دیتے. میں نے کہا بھائی اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں کہ کسی کے گھر کی باتیں میں مسجدوں میں شیئر کروں, اتنا نالائق نہیں ہوں میں. تو میں واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد بیان کرتا ہوں, صحیح ہے نا, اور کیریکٹر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ ان کے گھر میں پتہ نہ چلے کہ اس کی بات ہو رہی. تو ایک صاحب آئے کہ, اور یہ ایک تھوڑی ہے تو صاحب آتے رہتے ہیں اس طرح کے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب قرضوں میں جکڑ گیا ہوں, کچھ پیسوں کے ساتھ تعاون چاہیے. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے لوگوں سے پیسہ لیا تھا, وہ نقصان ہو گیا, وہ سب میرے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, سب مجھے کیا دیتے ہیں؟ ٹینشن. کچھ تعاون ہو جائے تاکہ میں قرضہ اتار دوں, للہ فی اللہ. یہ تو کوئی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے کیا کہا اور ان کے جانے کے بعد میں نے دوستوں کو کیا کہا, یہ دونوں الگ الگ کنورزیشن ہے. اس کو تو میں نے یہ کہا, اس کو تو اگلی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو, لیکن وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں اپنی. اس کو تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, 10 آدمیوں سے آپ نے پیسے لے کے ڈبو دیے, تو ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے, آپ کو کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ آپ کا تھوڑی نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ان کا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, کرسی لا کے دے دیا کرو, بیٹھ جایا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا دروازے سے پہ, آپ تو گھر کے اندر صوفے پہ لیٹے ہوئے ہو. اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب بڑی ڈپریشن میں جا رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈپریشن میں خود جا رہے ہو نا, میں نے تھوڑی کہا جاؤ. آپ ڈپریشن ختم کر دو, ٹینشن کو پارسل کر دو. آپ کے سر پہ 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, بوجھ ہے, تو وہ بوجھ کیسے ختم ہوگا؟ دوسرے کے سر پہ رکھ دو, بوجھ ختم ہو جائے گا اگر وہ لے لے. تو میں نے کہا جب وہ آئیں پیسے مانگنے کے لیے, آپ کو ٹینشن ہوگی, وہ ٹینشن پارسل کرو. پارسل کا کیسے؟ وہ بولو نہیں ہے, تو ٹینشن کیا کہاں چلی جائے گی؟ بولو نا, ادھر وہ اب کہاں پے گا, وہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں وہ پھر کیا کرے؟ میں نے کہا کسی کا باپ بھی کسی سے پیسے کم از کم پاکستان میں تو, پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں نکال سکتا. اور میں نے کہا مجھے خوشی پتہ ہے کس بات کی ہو رہی ہے؟ ان 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. ابے پاگل کے بچوں, تم نے اپنے محنت سے پیسہ کمایا اور ایک بندہ آیا کہہ رہے کاروبار کے لیے دے دو اور تم نے دے دیے. تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی بھائی ناراض نہیں ہونا, ناراض ان کے بھی پیسے 10 سال پہلے 15 سال پہلے انہوں نے بھی پیسے لگائے تھے. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی پیسہ کما کے نہیں دے گا, ڈبو دیں گے. یہ نہیں نہیں نہیں, وہ دیا. لیکن یہ ایک تعریف کی بات بھی میں کروں گا, جتنا پیسہ اس بندے کا ڈوبا نا, اگر یہ دین نہ ہوتا تو برین ہیمریج سے مر جاتے. یہ صرف دین ہے جس نے
ان کو وہ نہیں ہوا کہ مفتی صاحب مجھے پیسے دے دو فلانے پیسے، نہ گیا تو گیا، نکالنے کی کوشش ہے، ڈپریشن میں نہیں گئے. یہ دین کی برکت بھائی، کوشش کرتے ہیں نکالنے کی، لیکن وہ ڈپریشن تھوڑی بہت تو ٹینشن ہر شخص کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملی. تو میں نے کہا میں نہیں دوں گا بھائی صاحب، میں اتنا نیک ہوں نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہو. خیر ان کو تو میں نے چلتا کیا. پھر میں نے لڑکوں سے کہا، میں نے کہا میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. یہ بندہ جو آیا ہے نا، جو 10 آدمیوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہو، وہ 11ویں سے اس لیے نہیں لے گا کہ ان کو قرضہ دینا ہے، واپس کرنا ہے. وہ کہے گا جہاں 10 صحیح 11واں بھی صحیح. انسانی تاریخ میں میں نے کہا ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے 10 کے پیسے کھائے ہوئے ہوں اور وہ 11ویں سے اس لیے لے رہا ہو تاکہ 10 کے واپس کرنے ہیں. وہ کہہ رہے جہاں 10 وہاں 11واں بھی. لیکن وہ 10 بے وقوف تھے. اس دفعہ یہ کسی بے وقوف کے پاس انشاءاللہ نہیں آیا. تو میں نے کہا یہ نہیں دے گا، اور اب یہ پوری زندگی انہی 10 کے نام پہ کمائے گا. ان 10 کی لسٹیں، ان کی فون کالز، ان کے نمبر، ان کا گھروں پہ آنا جانا، یہ سب چیزوں کو اب یہ کیا کرائے گا؟ ساری زندگی کیش، کہ دیکھو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں یار، جمشید کچھ تعاون، جمشید کو ترس آئے گا، کچھ تعاون دے گا، پھر 11ویں لسٹ میں جمشید. اب اور یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے کہ جب آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس لیے بھائی ہم تو وصیت کرتے ہیں بھوکے مر جاؤ، کھلانے والے بنو، کھانے والے مت بنو. کھانے والے مت، کھلاؤ، چہرے پہ ہمیشہ خوشی ہو. اللہ کا دیا بہت کچھ. دیکھو غربت میں استغنا کے ساتھ رہنا کمال ہے. پیسہ آتا ہے تو استغنا آ ہی جاتا ہے. غریب ہو اور دکھاؤ یہ کہ ہم مالدار ہیں، یہ ہے کمال. یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، یہ مطلوب ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. تو ایک تو پیغمبر کا توکل تھا بھائی، ایک ہے ہمارے جو دیسی جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، جو پیسہ 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 تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی اس نیت سے کہ بلائیں ولائیں ٹل جائیں، تھوڑا سا اور پیسہ آ جائے. کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو اور آئے گا. اور ایک ہے بیلنس. قرآن کہتا ہے نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، ولا تبسطها کل البسط، نہ ایسے پھیلا دو. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانہ راستہ اختیار کرو. وہ درمیانہ کیا ہے؟ وہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا آپ کی آمدن کتنی ہے، اپنے خرچوں کو آمدن سے کم کرو، بڑھنے نہ دو. ایسی سخاوت کہ آپ کی سخاوت آپ کی انکم سے ہی بڑھ جائے. یہ پیغمبر کے لیے جائز تھا، میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے بڑھ جائیں. ایک دوسرا، جمع کرنا، اتنا جمع کرنا کہ اگر آج آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں، آپ کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، تو کم سے کم 1 سال تک آپ کے پاس سوچنے کا، اسٹیبل ہونے کا، دوبارہ جاب تلاش کرنے کا موقع ہو. اس لیے میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اتنا ضرور جمع کرو اپنی آمدن سے، شروع میں اتنا بچاؤ، اور وہ گولڈ کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں نہیں، وہ تو برباد ہو جائے گا. بینکوں میں رکھ کے بھی نہیں، برباد، چاہے اسلامی بینک کی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اتنا تھوڑا پروفٹ دیتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. وہ ایسا چھڑکاؤ کرتے ہیں تھوڑا سا. اسلامک بینک جو نفع دیتا ہے نا، یہ جتنے بھی بینک ہیں، یوں جیسے شدید پیاس لگ رہی ہے آپ کو، اور ایک آدمی کہتا ہے آؤ سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں یہاں پہ، آپ چلے گئے یار، سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں. اس نے مٹکے میں ہاتھ ڈال کے یوں چھینٹے ماری، چل کیا یاد کرے گا. یہ بینکوں کا پروفٹ ہوتا ہے. ہاں اسلامک بینک میں جائز ہے کیونکہ تھوڑا پروفٹ ہے، لیکن ہے حلال. لیکن پروفٹ نہیں بھائی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ گولڈ خرید کے ڈال دو. تو وہ کیا ہوگا؟ اتنا کہ آج میں جاتا ہوں تو جو میرے منتھلی خرچے ہیں کم سے کم 1 سال تک میں اس کو چلا سکوں. بس اس سے زیادہ نہیں سوچو آگے. اس سے زیادہ پھر کوئی حد ہے ہی نہیں. ایک 90 سال کا بوڑھا تھا، وہ ایک صاحب کسی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہ 90 سال کا کوئی بوڑھا آیا ہے، میرا اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے، وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے فیوچر پلاننگ کے لیے.
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है। हम इस पे हंस रहे हैं, लेकिन मेरे भाई अगर हम 90 साल के हुए ना और दिल से दुनिया की मोहब्बत ना निकाली तो हम भी यही कुछ कर रहे होंगे, हम भी यही कुछ कर रहे होंगे। तो फिर तो कोई हद नहीं है, इसलिए 1 साल तक ठीक है। बाकी जो हालात आमतौर पर आ जाते हैं लोगों पे, 2 तरह से आते हैं, या तो वो काम कर रहे होते हैं वो उनकी फील्ड नहीं होती, अहल नहीं होते, या सुस्त होते हैं। पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में सुस्ती बहुत ज़्यादा है। मैं पंजाब वालों को देखता हूँ, पंजाबी कौम चुस्त बहुत है। कोई कारोबार शुरू करेगी ना, इस तरह ये कोयटा में भी मैंने देखा है, ये लोग चुस्त बहुत हैं। आप देखो सुबह 3 से 4 बजे होटल खुलना शुरू होता है और अपने गांव देहातों से छोटे छोटे बच्चों को लाके भी लगा देते हैं 3 से 4 बजे। हमारे कराची में जो सुस्ती का रेशो है वो पाकिस्तान में दूसरी कौमों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। बहुत एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा ना लग जाए। तो फिर कारोबार कहाँ होगा मेरे भाई? तो मेहनत पे अल्लाह देता है। मैं बता रहा हूँ ना, बस एक वाक़या छोटा सुना के बयान ख़त्म करता हूँ। ये कई बार पहले भी सुना चुका हूँ। हम जहाँ मदरसे में जो है हम पढ़ते थे, तो सामने एक दुकान थी, बेकरी आइटम होता था उसके पास। तो हम भी नाश्ता वहीं से ख़रीदते थे जाके, कभी बाकरखानी ले रहे हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, करीब में दूध होता था। तो हम जाते थे सुबह सुबह रोज़ाना वहाँ से बेकरी आइटम लेते थे, या कभी शाम को चले गए चाय के साथ, पापे वापे खाने का दिल चाह रहा है, वहाँ से लेके आते थे हम। वो फ्रेश माल बनता था उस बेकरी में, तो अच्छा लगता था हमें। अच्छा, हम जब भी जाते थे, वो पंजाब के लोग थे, हम जब भी जाते थे हम देखते थे जहाँ रश होता था उसकी दुकान पे और ठक ठक चल रहा होता था ना हिसाब। भाई 6 बाकरखानियाँ ठक 6 बाकरखानियाँ आई, ऐसे मुलाजिमीन ऐसे घूम रहे होते थे, वो भी सुबह सुबह उड़ जाते थे 4 बजे, और ऐसे ठक 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 कारोबार चल रहा होता था। एक दिन मैंने देखा वो पंजाब से अपने किसी भाई को ले आए, जैसे बड़े भाई हैं वो छोटे भाई को भी उन्होंने कहा चलो हमारे साथ इस बिजनेस में तुम भी आ जाओ। छोटा भाई आया, अब मैं जैसे खड़ा हुआ, यार वो जरा ब्रेड देना, वो जा रहा है ब्रेड लेने के लिए, पहले यूं खुजा रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, फिर वहां जाके खड़े होकर सोच रहा है, फिर ब्रेड लेके आया। तो उसके बड़े भाई उसको बोलते थे, यार बेटा कारोबार ऐसे नहीं होता, अभी तुझे हमने गाँव से बुलाया है, थोड़ा सा सीख ले, जो कस्टमर खड़े हुए हैं उनको निपटा यार, आराम के वक्त आराम कर लेना, अभी तू क्या है, देख हम कैसे काम कर रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये पंजाब का बता रहा हूं, पंजाब वाले सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं, पठान लोग भी इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। कारोबार में ना जब कोई देखते हैं ना नया सुस्त आ गया है, उनको पता है तो सारा बिजनेस तबाह कर देगा ये, तो उनके यहां सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का जो इंतजाम है वो हम लोगों के यहां नहीं है, यहां कराची में नहीं है। तो मैं 1 हफ्ता हो गया वो देख रहा हूँ, वो यही उसको भाई जीरा प्लस बिस्किट चाहिए या नमकीन बिस्किट चाहिए, जा रहा है बड़े आराम आराम से ला रहा है। वो उसको बार बार समझे, बेटा ऐसे नहीं होता यार, उसका नाम मैं भूल गया, बेटा ऐसे नहीं होता, देख हम कैसे काम कर रहे हैं। वो नहीं सुधरे भाई, वो होगा कोई 24-25 साल का, वो नहीं सुधरे। वो तो शुक्र है मोबाइल उस वक्त नहीं था, वरना मोबाइल में लग जाता वो। एक दिन क्या हुआ, मैं आया हूं सुबह सुबह, देखा वो भी रोबोट की यानी ऐसे भाग रहा है मछली की तरह ना, ठक बागरहानी, ठक बागरहानी, यार जीरा प्लस बिस्किट, ठक से जीरा प्लस बिस्किट, 2 ब्रेड, ठक से 2 ब्रेड, ऐसे भाग रहा है। मैंने कहा हुआ क्या है यार? एक दिन मैंने वहां पूछा, यार ये एकदम से उन्होंने कहा कि इसकी हमने तबीयत से धोया है इसको। 1 हफ्ते तक हम इसको समझा रहे थे, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बज़बान हाल कह रहे थे हमारे यहां इसी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, नया नया आता है, टाइम लगता है उसको। तो उसको हमने कमरे में लेके तबीयत से धोया है इसको, अगले पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ। तो मैंने कहा यार ये होता है, समझ रहे हो? इसलिए घर में जो बच्चा सुस्त हो कोई और ना करे, मोबाइल में लगा हुआ है और काम नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये जा नहीं रहा, तो भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। कराची में ये कल्चर है नहीं, बड़े भैया छोटे भैया एहतराम में बस, बड़े भैया छोटे भैया। कराची में मुंह के फायर बहुत हैं, अदब एहतराम बहुत है। पहले लोग सिंध में, हमें सिंध में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले, कहते हैं कि बूढ़े थे वो, कहते हैं हम तहजीब सिखाने के लिए बच्चों को कराची भेजा करते थे, तहजीब सिखाने के लिए कराची के स्कूलों में, आइए बैठिए आज आप जनाब सीख के आता था वो। तहजीब में कराची बेशक आगे है, लेकिन मेरे भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है बच्चों की, ये कारोबार नहीं करेंगे। हाँ, दुकानों पे बैठ के जो मुंह की फायर होते हैं वो वही है जो लाल रुमाल वालों ने नक्शा खींचा है, देखा है ना? वो होटल में बैठे हुए हैं, 1 करोड़ से कारोबार शुरू करते हैं, कहते हैं 1 नहीं है, करना है तो 1.5 से कर,
یہ لونڈے لپاڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ہوٹلوں میں. کرنا ہے تو کس سے کر؟ 1.5 سے. ابے 1.5 کیا جب کرنا ہے تو 2.25 کروڑ سے کرو نا. اتنے میں وہ آیا کہ پراٹھا, چیز پراٹھا اتنا نہیں ہے, وہ والا سادہ پراٹھا لے, مہنگا ہے وہ. ایک پراٹھے میں 4 آدمی شریک ہو رہے ہیں. تو ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو تم باتیں 1.5-2 کروڑ کی, میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید کے جاؤ گے. تو انہوں نے بڑا اچھا رکشا کھینچا وہ لال رومال والوں نے. تو یہی چل رہا ہے منہ کے فائر. اس کو کہتے ہیں منہ سے. ہمارا ایک بھانجا ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ جب بھی جاؤ نا گھر میں ٹھیاؤں ٹھیاؤں ٹھیاؤں, وہ پلاسٹک کی بندوق لے کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ منہ کے فائرنگ ہے بھائی, یہ جتنی مرضی کر لو. تو خیر توکل کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ پہ اعتماد کرو. 1 سال تک تو ٹھیک ہے, باقی کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ چھوڑ دو. اور دنیا سے محبت نہ کرو. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو میں نے آیت پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ٹینشن کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد اسامہ بل محمد شمیم کدھر ہیں بھائی؟ آپ ہیں. دلہن کا نام یمنا شمیم. یمنا شمیم. محمد اسامہ کے ابا کا نام بھی شمیم ہے, دلہن کے ابا کا نام بھی شمیم. واہ واہ استاد, صحیح ہو گیا. یمنا شمیم بنت شمیم احمد, یہ دلہن کا نام ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 1 دہائی سینکڑا ہزار 10 لاکھ 1 لاکھ روپے میں یمنا شمیم بنت شمیم احمد کا نکاح محمد اسامہ ول محمد شمیم سے کروں, اجازت ہے جی؟ محمد خضر بن محمد راؤ ولد محمد بن اشرف, پورے دادا کا نام بھی لکھ لیا ماشاء اللہ. محمد خضر بن محمد راؤ کون ہے؟ آپ ہیں. دلہن کا نام علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال, ان کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال کا نکاح محمد خضر بن محمد راؤ ان سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد اسامہ ول محمد شمیم, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح یمنا شمیم بنت شمیم احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد خضر بن محمد راؤ بن محمد بن اشرف, سبحان اللہ, اس پورے نسب کے ساتھ آپ نے علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض قبول کیا؟ جی مجھے قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں دونوں کے خاندانوں کو تادم حیات نصیب فرما, ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما, محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف سے, انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. ان نکاحوں کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے, فساد سے اللہ ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو. ایک سیلفی ان کے ساتھ لے لیں پھر آپ کی چھٹی.
مودی صاحب میں نے سنا کہ دین عقل کا نام ہے، عقل کا نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کا کہتا ہے، اور اسلام کو موسٹ لاجیکل اینڈ پریکٹیکل ریلیجن کہا جاتا ہے۔ اس پر میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام لاجک کا مذہب ہے یا بے عقلی کی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، قرآن میں اللہ نے حکم دیا، بتایا ہمارے بارے میں، وَكَذَلِكَ، وہ ان کی شادی ہو گئی، آپ کی نہیں ہو رہی، اب آپ ادھر توجہ رکھیں۔ جب آپ کی ہوگی تو آپ بھی انجوائے کرنا، ابھی کسی اور کی ہوئی ہے تو بس نکاح میں شرکت ہو گئی، کافی ہو گیا، اب آپ توجہ کہاں رکھیں؟ یہاں رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں نقل کا نام ہے، جو اوپر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، عقل کا نام نہیں ہے اسلام۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ بیلنس کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں وہ رائے قائم کرنا جو بیلنس رائے ہو، اعتدال کی رائے ہو۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ لوگ جواب دو نا۔ اب میں کہوں کیونکہ میں ہاتھ سے 100 کلو وزن اٹھا ہی نہیں سکتا، تو ہاتھ تو عاجز ہے، لہذا میں 1 کلو بھی وزن نہ اٹھاؤں، یہ غلط بات ہوگی نا۔ بھائی 1 کلو وزن 2 کلو وزن اٹھا سکتے ہو وہ اٹھاؤ، 100 کلو نہیں اٹھا سکتے وہ مشینوں سے اٹھواؤ، وہ خود نہ اٹھاؤ، وہ ان سے اٹھواؤ جو اٹھا سکتی ہیں یہ وزن۔ تو ہر صلاحیت اللہ نے انسان کو محدود دی ہے، تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے؟ ظاہر عقل بھی کیا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، وہ بھی محدود سوچتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو کہ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو، یہ تو حماقت اور بیوقوفی کی علامت ہوگی۔ ایک چیز اللہ نے تمہیں دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ تبھی قرآن جگہ جگہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ اسلام ہے ہی عقل مندوں کے لیے، یہ بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عقل استعمال کرنی ہے، لیکن کیا لامحدود؟ نہ، ہر جگہ تمہاری عقل کام نہیں کرے گی۔ تو وہ لمٹ کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں نہیں عقل کو لے کر آنا، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی بات آ جائے اور وہ تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو تو کہہ دینا کہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے، اللہ کی بات کیا ہے؟ درست ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ مادہ پرست کیا کرتا ہے؟ مادہ پرست وہ عقل وہاں بھی استعمال کرتا ہے جہاں عقل استعمال نہیں کرنی۔ خدا رسول کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے جو کہ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھو، ہومو سیکسولیٹی کو عقل استعمال کر کے ہی تو لیگل کیا ہے ان لوگوں نے۔ زنا کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے، شراب کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے، عورت اور مرد کے حقوق برابر کر دیے، کیا استعمال کر کے؟ عقل استعمال کر کے۔ گھر میں سربراہی ختم ہو گیا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ نشے کو لیگل کر دیا عقل استعمال کر کے۔ جو بدبودار جمہوریت ہمارے سروں پہ مسلط کی ہے، جس میں ایک پکوڑے والے کا، ٹماٹر والے کا ووٹ اور ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل آدمی کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ کھوپڑی استعمال ہوئی ہے، غلط استعمال ہوئی ہے۔ اگر صحیح استعمال ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں عقل استعمال ہو کے ہی ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بڑے دنیا کے جو رشیا تھا، سوویت یونین، اس نے، ان کے بڑے بڑے دانشوروں نے کمیونزم کو دنیا میں فروغ دیا عقل استعمال کر کے، اور اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب افغانستان سے مار کھا کے نکلا ہے نا رشیا، تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو تجربہ ہے نا اس نئے نظام کا، یہ چھوٹے سے گاؤں پہ پہلے کر کے ٹرائی کرنا چاہیے تھا، چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا۔ اتنے بڑے ملک پہ کر دیا، ملک کی سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ سارے کھوپڑی رکھنے والے لوگ تھے، بیوقوف نہیں تھے یہ۔ ڈاروین نے عقل استعمال کر کے انسان کو بندر سے پیدا کر دیا، حالانکہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے یہ کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان بن گیا، بیچ کی لاکھوں کروڑوں نسلیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں، دم بھی ایک دم شارٹ۔ ابے کچھ ایسے بندر ابھی تو ہوتے جن کی دم تھوڑی سی ہوتی، تھوڑے سے جمشید استغفر اللہ، تھوڑے سے انسان لگ رہے ہوتے، تھوڑے سے بندر لگ رہے ہوتے۔ ساری بے عقلی کی باتیں انہی عقل مندوں نے کی ہوئی ہیں، بے وقوفوں نے۔ تو بہن سے شادی حرام ہے، عقلی کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی؟ ہے بھائی؟ عقل تو کہتی ہے کیا ہے بھائی، وہ بھی عورت ہے۔ آپ کہو غیرت کے خلاف، غیرت کو ایکسپلین کر سکتے ہو؟ غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں عقل نہیں کام کرتی، وہاں وہی کس کی طرف سے ہوگی؟
اللہ کی طرف سے. تو اسلام کہتا ہے عقل کا بھرپور استعمال کرو, لیکن جب خدا کوئی بات کہہ دے تو پھر وہاں اللہ کے سامنے آپ عقل یوز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے سامنے میڈیکل سائنس میں اپنی عقل کے بجائے کس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ بیمار تھے, ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا, آپ نے کہا میں تو پہلے ہی بیمار ہوں, اوپر سے ٹیکا لگا کے مجھے اور تکلیف دے رہے ہو, آپ کو تو مجھے چاہیے راحت پہنچاؤ, آپ ٹیکا لگا کے تکلیف دے رہے ہو. آپ کیا بولو گے؟ ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پھر تو کہیں اور سے علاج کر لے بھائی. تو شیطان نے اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کی تھی. اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے بولا میں نہیں کر رہا, میری تو کھوپڑی میں ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ مٹی سے بنایا تو میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ سب چیزیں بے عقلی کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بچے کو ذبح کرو. اب بچے کو ذبح کرنا عقل کے میں آتا ہے؟ خلاف عقل ہے نا یہ. تو یہ خلاف عقل نہیں, ماوراء العقل ہے. بھائی کیوں بچے کو ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے تو پھر اپنی عقل استعمال نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے اسلام کہتا ہے عقل کو استعمال کرو, بھرپور طریقے سے استعمال کرو, لیکن جو عقل خدا رسول کے خلاف جاری ہو نا تو پھر یہ تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھنا معاذ اللہ شروع کر دیا آپ نے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا, ماوراء العقل ہوتا ہے. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے, عقل سے بالاتر ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی بات عقل کے خلاف اسلام نہیں کہے گا. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کا 5 ہونا عقل کے خلاف ہے. کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف بات کرنا شروع کر دے وہ مذہب ہی باطل مذہب ہوگا, وہ مذہب برحق ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ہے کہ میں آپ سے کہوں 356 کو 648 سے ضرب دیے جائے تو 6564 جواب آتا ہے. اب یہ عقل سے بالاتر ہے, پتہ نہیں بھائی کیلکولیٹر پہ ٹیسٹ کریں گے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی, عقل سے بالاتر چیزیں, اس میں اسلام رہنمائی کرتا ہے. خلاف عقل کوئی بات اسلام نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں, دوسرا طبقہ ایک تو وہ ہمارا لبرل سیکولر لوگوں کا ہے جو ہر جگہ عقل استعمال کرتے ہیں. دوسرا وہ مذہبی متشدد لوگوں کا ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے ہیں. جیسے شف سرکار پھو پھو کر کے لوگوں کے گھٹنے جڑ رہے ہیں. اب میں نے عقل استعمال کر کے میں نے کہا تھا کہ شف سرکار کو کہ ایک سلنڈر بھروا دو آغا خان میں, تو وہ اسپرے کر دیا کریں گے تو تمہارا بھی ٹائم بچے گا, کتنے مریضوں کو شفا مل جائے گی. تو اس پہ غصہ ہو گیا, یہ میرا مذاق, یہ وہ. بھائی تو بے عقل لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شف سرکار کے پاس جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگوانے کے لیے اور اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. کم بختوں اس کے مسئلہ حل ہوا ہوتا تو عامل تھوڑی بنا ہوتا, وہ اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اس لیے تعویذ گنڈوں کا کام شروع کیا اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے اپنے مسائل حل ہوئے ہوتے تو نہیں ہو رہے, کہیں جاب نہیں مل رہی بیچارے کو, کچھ آتا واتا نہیں ہے, نہ مفتی ہے نہ عالم ہے کہ لوگوں کو مسائل بتائے, تو پھر اس کے پاس یہی راستہ ہے جن چڑیل بھوت کا بزنس شروع کر دے. وہ تو اس نے کر دیا, تم بھی جا رہے ہو. مفتی صاحب کیا ایسا مذاق کرنا جائز ہے جس میں جھوٹ بولا جائے لیکن کچھ دیر بعد سچ بتا دیا جائے؟ جیسے